اے میرے دوست، اے میرے فرینڈ، اے میری سہیلی، اے میرے دوست، تم تو دنیا میں میرے ساتھ رہا کرتے تھے، اے میرے بھائی تم تو میرے ساتھ گھوما کرتے تھے، تم تو میرا بزنس پارٹنر بھی تھے، ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا ہو گیا تم جہنم میں چلے گئے؟ کیا ہو گیا؟ جہنم میں کیوں گئے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا کارن ہے؟ کیا ریزن ہے؟ جہنم میں پہنچے ہو تو کیوں پہنچے ہو؟ جواب میں دیں گے لم نکو من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ حضرت مریم اس بچے کی طرف اشارہ کر دیتی ہیں، بچے کی طرف اشارہ کر دیتی ہیں۔ لوگ کہتے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ بچہ کیسے بول سکتا ہے؟ یہ دودھ پیتا ہوا بچہ، یہ 2-3 دن کا بچہ ہے، یہ بچہ ہم سے کیسے کلام کرے گا، کیسے باتیں کرے گا؟ لوگ یہی سوال کر رہے تھے کہ بچہ بول پڑا، اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو بولنے کی شکتی دے دی، بولنے کی طاقت دے دی، بچہ بول پڑتا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ اے لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے کتاب دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ پھر آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وجعلنی مبارکا اینما کنت اوصانی بالصلاۃ، مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، مجھے نماز کا آرڈر دیا گیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو نماز کے ساتھ ذکر آتا ہے، موسیٰ کا ذکر آیا تو نماز کے ساتھ ذکر آیا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تو نماز کے ساتھ ذکر آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، میرے بھائیوں غور کرو، دنیا کے اندر یہ نماز، روزہ، حج، زکات، یہ ساری عبادتیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، نماز کو چھوڑ کر کے روزہ، حج اور اس کے علاوہ زکات، یہ زمین کے سرزمین کے اوپر، یہ زمین کی دھرتی میں یہ فرض ہوئی، لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے عرش کے اوپر اپنے نبی کو بلایا، عرش کے اوپر محمد رسول اللہ کو بلایا، آؤ میرے بندے کو لے کر کے آؤ۔ جب جبرائیل علیہ السلام براق جیسی سواری پہ سوار کر کے حضرت محمد رسول اللہ کو لے کر کے جا رہے ہیں، چلیے محمد چلیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان کے اوپر بلایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق میں سوار ہیں اور براق کی رفتار محمد رسول اللہ بیان کرتے ہیں، جہاں تک میری نظر جایا کرتی تھی براق کا ایک قدم اتنا دور تک ہوا کرتا تھا۔ براق پر میں بیٹھا، چند سیکنڈوں کے اندر میں پہلے آسمان میں پہنچا، دروازے میں دستک ہوئی، دروازہ پوچھا گیا کون؟ جواب میں کہا گیا جبرائیل۔ پھر پوچھا گیا تیرے ساتھ کون؟ جواب میں کہا گیا محمد رسول اللہ۔ کہا اہلا وسہلا ومرحبا، محمد کے لیے آنا مبارک ہو۔ پہلا دروازہ آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا، پہلے دروازے میں پہلی آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر دوسرا دروازہ کھولا گیا، پھر تیسرا آسمان کا دروازہ کھولا گیا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، یہ 7 دروازے کھول دیے گئے اور 7 کے بعد محمد رسول اللہ اکیلے اللہ تک پہنچ گئے۔ جبرائیل وہیں رک گئے اور آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز دی، 50 وقت کی نماز۔ جاؤ، تمہارے اوپر 50 وقت کی نماز اور تمہاری امت کے اوپر 50 وقت کی نماز فرض ہے۔ نیچے آئے، موسیٰ علیہ السلام ملے، کیا ملا اللہ سے؟ نماز ملی ہے، کتنے وقت کی نماز ملی ہے؟ زیادہ نہیں، 50 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ ہاں 50۔ میری امت کے لوگ 2 ٹائم نماز نہیں پڑھتی تھی، میری امت، میری قوم کے لوگ 2 ٹائم نماز پڑھنے کو تیار نہیں، یہ 50 وقت تیری امت کیسے نماز پڑھے گی؟ جاؤ کم کرا کے آؤ۔ حضرت محمد رسول اللہ حضرت موسیٰ کی بات سن کر کے پھر اوپر جاتے ہیں، پھر 10 کم کرا کے آتے ہیں، پھر موسیٰ کہتے ہیں اتنا نہیں چلے گا، 40 بھی یہ قوم، یہ امت نہیں پڑھ پائے گی، جاؤ کم کراؤ۔ پھر گئے، پھر 10 کم کرائے، پھر نیچے آئے، کتنی کم ہوئی؟ بولا 10 اور کم ہو گئی ہے، 30 بچی ہے۔ کہا کہ اتنی
بھی یہ تیری امت نماز نہیں پڑھے گی، جائیے کم کرائیے۔ پھر اور 10 کم ہوگی، پھر اور 10 کم ہوگی، پھر اور 5 کم ہو گئی، یعنی کل ملا کر کے 5 وقت کی جب نماز بچی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ تیری امت 5 وقت کی بھی نماز نہیں پڑھے گی، کیونکہ میری امت 2 ٹائم نماز نہیں پڑھا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے شرم آ رہی ہے، بار بار میں اللہ کے پاس نماز کم کرانے کے لیے جاؤں۔ پتہ یہ چلا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں نماز تھی، نماز وہ لوگ پڑھتے تھے لیکن 2 ٹائم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے 5 وقت لے کر کے۔ کچھ لوگ سوچ رہے ہیں ایک بار اور چلے جاتے تو 2 ہی تو بچتا، میرے بھائیوں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے کا حکم ہے، لیکن یہ بھی حکم ہے اگر کوئی بندہ 5 ٹائم نماز ادا کرے گا، 5 وقت کی نماز پڑھے گا تو اس کو 50 وقت کا ثواب ملے گا، 50 وقت کا ثواب ملے گا۔ اس نماز کی اہمیت کا اندازہ لگاؤ۔ لال بتانے کے لوگوں اللہ تعالیٰ نے عرش کے اوپر بولا کر کے محمد رسول اللہ کو یہ تحفہ دیا، اور اللہ کے نبی اس تحفے سے اتنا زیادہ خوش ہوئے، اتنا زیادہ خوش ہو گئے، آپ نے کبھی فرمایا تھا قرۃ عینی فی الصلاۃ، قرۃ عینی فی الصلاۃ، قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ وہ لوگوں یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آپ نے فرمایا تھا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ کو اگر لگانا ہو تو ذرا دیکھو محمد رسول اللہ کی جیونی کو، اور لاسٹ میں نبی اکرم کی وفات کا ٹائم میں محمد رسول اللہ کے زبان سے نکلنے والے جملے کو سنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری پوزیشن میں ہے، آپ کی زندگی سے روح نکلنے والی ہے، آپ کے جسم اطہر سے روح قبض انصری سے پرواز کرنے والی ہے، بس آپ کی زبان ہل رہی ہے۔ حضرت ام سلمہ کہتے ہیں میں نے کان لگا کر کے محمد رسول اللہ کی زبان میں آپ کے ہونٹوں کے پاس اپنے کان لے کر کے گئی، اور میں چیک کر رہی تھی کہ اللہ کے ربی کی زبان سے جو جملے نکل رہے ہیں وہ کون سے جملے نکل رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے جب چیک کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جملے نکل رہے تھے، الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم۔ اے لوگوں نماز 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 کی پابندی کرنا، تم اپنے ورکر کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ نماز آخری وقت میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں نماز کی پابندی کرنا۔ اللہ کے نبی کو مانتے ہو، رگ رگ میں ہے نبی نبی، دیکھ رہے تھے نبی کی آمد مرحبا، نبی کی آمد مرحبا، نبی کی آمد مرحبا۔ اور ان سے اگر پوچھا جاتا کیا تم نے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ نماز کیا کو پڑھے؟ نبی کی آمد مرحبا، نبی سے محبت ہے، یا نبی 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 تو کہہ دیتا ہے، رگ رگ میں نبی نبی، لیکن ہفتے میں نماز پڑھتا ہے کبھی کبھی۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، سوچو، اللہ کی نبی کی زبان سے نکلنے والے آخری جملے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ۔ اے لوگوں نماز نماز کا خیال کرنا، کیونکہ یہ نماز الصلاۃ مفتاح الجنہ، آپ نے اس نماز کو جنت کی کنجی بتائی ہے، اس نماز کو جنت کا پاسورڈ بتایا ہے، اس نماز کو جنت کی گارنٹی بتائی ہے۔ الصلاۃ مفتاح الجنہ، آپ نے جنت کی کنجی بتائی ہے۔ آپ اگر کسی گھر کے اندر انٹری کرنا چاہو تو آپ کے پاس کنجی ہونا چاہیے، آپ کے پاس چابی ہونا چاہیے، آپ کے پاس تالا، آپ کے پاس کی ہونا چاہیے، چابی ہونا چاہیے تاکہ آپ تالا کھول لیں۔ موبائل ہے آپ کے پاس، پاسورڈ لگا ہوا ہے، آپ موبائل کیسے کھولیں گے؟ پاسورڈ ہونا چاہیے آپ کے پاس۔ جنت کا پاسورڈ یہ نماز ہے، نماز یہ جنت کا پاسورڈ ہے۔ اور پاسورڈ کون سا معلوم ہے؟ میں نے کہیں بتایا تھا جنت کا جو پاسورڈ ہے 24434، میں نے بتایا تھا صبح کے 2 رکعت نماز پڑھ لو، ظہر کے 2 رکعت فرض نماز پڑھ لو، عصر کے 2 4 رکعت ظہر کا اور 4 رکعت عصر، اور 3 رکعت مغرب کے نماز، اور عشاء کی 4 رکعت نماز پڑھ لو۔ یہ فرض نماز ادا کر لو میرے بھائیو، یہ نماز تمہیں جنت میں پہنچائے گی۔ یہ نماز مفتاح الجنہ، جنت کی کنجی ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے تعلق سے آپ نے یہاں تک فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا ہے،
जो नमाज नहीं पढ़ता है, और अगर मैं किसी को अपनी जगह पे खड़ा कर दूं और मुझे मालूम हो जाए कि फलां आदमी नमाज नहीं पढ़ रहा है, तो मैं उसको उसके घर के साथ उसको जला करके तबाह हो बर्बाद करके मैं रख दूं। अल्लाह के नबी कह रहे हैं उसके घर को मैं जला दूं, जो नमाज न पढ़े उसके घर को जला देने का हुक्म है, जो नमाज न पढ़े उसको मुसलमान की कब्रिस्तान में दफनाने का हुक्म नहीं है। मेरे भाइयों, नमाज की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, लेकिन जरा गौर करो, आज अपने समाज के अंदर लोगों को देखो, हय्या अलस सलात और हय्या अल फलाह की आवाज कानों से टकराती है, दुकान छोड़ने को तैयार नहीं है, मकान छोड़ने को तैयार नहीं है, यहां तक के फजर की वक्त की जो नमाज है, मेरे भाइयों नमाज की अहमियत जरा देखो। फजर के वक्त 2 रकात जो सुन्नत है, फर्ज नहीं कह रहा हूं, जो सुन्नत है, इसकी अहमियत जरा देखिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया था 2 रकात की अहमियत, आसमान और जमीन के अंदर जितने भी खजाने मौजूद हैं, आसमान और जमीन के अंदर जितने भी खजाने, अगर तेरे दिमाग के अंदर, तेरे खोपड़ी में जो दिमाग है, और ये दिमाग अगर तेरा काम कर रहा है, तो जरा गौर करो, आसमान और जमीन में कितना खजाना हो सकता है, अंदाजा तो लगा नहीं सकते हो, काउंट तो नहीं कर सकते हो, गिन तो नहीं सकते हो, और कितना खजाना होगा जमीन और आसमान के अंदर। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन तमाम खजाने को जमा कर लो और एक पल्ले में रख दो, और फजर की 2 रकात सुन्नत एक दूसरे पल्ले में रख दो। इमाम कायनात कहते हैं फजर की 2 रकात की सुन्नत जो तुम अदा कर रहे हो, आसमान और जमीन के जितने खजाने, उन तमाम खजानों से बढ़ करके है। मेरे प्यारे साथियों, नमाज की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, नमाज की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, तो जन्नतियों से, जन्नती लोग जहन्नमियों से सवाल करेंगे, मा सलककुम फी सकर, आई जहन्नमियों, आई मेरे भाई, आई मेरे दोस्त, आई मेरे फ्रेंड, आई मेरी सहेली, आई मेरे दोस्त, तुम तो दुनिया में मेरे साथ रहा करते थे, आई मेरे भाई तुम तो मेरे साथ घूमा करते थे, तुम तो मेरा बिजनेस पार्टनर भी थे, मा सलककुम फी सकर, तुम्हें क्या हो गया, तुम जहन्नम में चले गए, क्या हो गया, जहन्नम में क्यों गए, क्या वजह है, क्या कारण है, क्या रीजन है, जहन्नम में पहुंचे हो तो क्यों पहुंचे हो? जवाब में देंगे लम नको मिनल मुसल्लीन, हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे। ये नहीं कहेंगे, पहला जवाब जो देंगे वो यही कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे। गौर कीजिए, नमाज की अहमियत का अंदाजा देख रहे हैं आप। पहला जवाब क्या कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे, ये जवाब देंगे। लम नको मिनल मुसल्लीन, हम बिजनेस के लिए सुबह से उठ करके शाम तक दौड़ा करते थे, सुबह में लाल बथाने को उस घाट में पहुंच जाया करते थे, कश्तियां चलाया करते थे, अगर कटिहार में मनिहारी में कोई काम होता था तो सुबह सवेरे 3 बजे उठ करके मैं घाट में पहुंच जाया करता था, कश्ती पे सवार होता था, बगैर बिस्मिल्लाह दुआ किए हुए मैं पहुंच जाया करता था, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत किया करता था, लेकिन मुझे इतनी तौफीक नहीं हुई कि 2 रकात नमाज पढ़ करके मैं बिजनेस के लिए निकलूं। मेरे प्यारे साथियों, मैंने नमाज नहीं पढ़ी, मैंने तिजारत पे ध्यान दिया, मैंने अपनी बिल्डिंगें बनाई, मैंने बैंक बैलेंस जमा किया, मैंने सब कुछ किया, लेकिन मेरा माल कुछ भी काम नहीं आया। मा अगना अन्नी मालिया हलका अन्नी सुल्तानिया, मेरा माल मुझे कुछ भी काम नहीं आया। मा अगना अन्नी, मेरा बैंक बैलेंस मुझे कुछ भी काम नहीं आया। हलका अन्नी सुल्तानिया, मेरी सल्तनत हलाक हो गई। अल्लाह कहेगा पकड़ो, खुजूह फगुल्लो सुम्मल जहीम सल्लो, इस बेनमाजी को जहन्नम के अंदर डाल दो। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, जहन्नम में आदमी पहुंच रहा है, सिर्फ नमाज छोड़ने के बिना पे जहन्नम के अंदर जा रहा है, सिर्फ नमाज छोड़ने के बिना पे जहन्नम के अंदर जा रहा है। आज ये कौम जलसों में
آتی ہے اور مسجدوں کے اندر کبھی کبھی جمعے میں پہنچ جایا کرتی ہے، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لیتی ہے یہ قوم، لیکن میرے بھائیوں نماز کی پابندی نہیں ہے، نہ خود نماز پڑھ رہا ہے، نہ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، بیوی بھی ویسی تو شوہر بھی ویسا۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، جس گھر کے اندر نماز نہیں ہے میرے بھائیوں وہ گھر مردہ ہے، مردہ، وہ گھر زندہ گھر نہیں ہے۔ اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ ہو وہ گھر مردہ ہے، مردہ۔ غور کیجیے آپ، نماز کی اتنی ساری اہمیت اور اتنا کچھ مقام ہے اسلام کے اندر، لیکن آج سوچتا ہے نماز تو مولویوں کے لیے، نماز بزرگوں کے لیے، نماز ہم جیسے نوجوانوں کے لیے تھوڑی ہے، ہمارے لیے نماز کہاں ہے؟ چلو ہم انجوائے کریں، عشق لڑائیں، موبائل کے اندر بیزی ہوں، گیم کھیلیں، سب کچھ آپ کے پاس ٹائم ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ آپ کے پاس نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، آپ کے پاس وقت نماز کے لیے نہیں ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جس چیز کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا وہی چیز نہیں کر رہے ہو، وہی عبادت تم نہیں کر رہے ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اوپر اتنا زیادہ لوگوں کو فوکس کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہو۔ اے بزنس کرنے والوں، اے دکانوں میں بیٹھنے والوں، اے چوراہوں میں بیٹھ کر کے گپے مارنے والوں، کبھی کبھی نبی اکرم کے جملے کو دیکھ لیا کرو۔ قرآن کہتا ہے اگر تم میدان جہاد میں ہو، میدان جنگ میں ہو، پھر بھی نماز معاف نہیں ہے، پھر بھی نماز معاف نہیں ہے۔ میدان جہاد میں ہو، فَإِذَا قُمْتَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةَ فَلْتَكُنْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ فَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ۔ فرمایا اگر تم میدان جہاد میں ہو، میدان جہاد میں ہو، تب بھی نماز معاف نہیں ہے۔ آدھی جماعت نماز ادا کرے گی اور آدھی جماعت جنگ لڑے گی، ایسے موقع میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اور چوراہوں میں بیٹھ کر کے نماز چھوڑنے والوں، اے دکانوں میں بیٹھ کر کے بزنس کرنے والوں، نماز کو چھوڑنے والوں، کبھی کبھی مکہ اور مدینہ کے بھی سفر کر لیا کرو۔ میرے بھائیوں جب میں مکہ گیا اور مدینہ کا جب میں نے سفر کیا، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے، دکانوں سے دکان کا مالک نکل جاتا ہے، دکان کو ویسے ہی کھلا چھوڑ دیتا ہے، آذان ہو چکی ہے، اب ہم تجارت نہیں کریں گے، اب ہم اپنی دکانداری نہیں کریں گے، مسجد نبوی پہنچ جاتے ہیں، اپنی دکانوں کو بند کر کے مسجد نبوی پہنچ جایا کرتے ہیں۔ اے لوگوں کیا یہاں پہ یہ سسٹم تم لاگو نہیں کر سکتے ہو؟ او میرے بھائی میں عبادت کے وقت میں بزنس نہیں کر سکتا، کیونکہ رزق کا مالک اللہ، رزاق کے چکر میں، رزق کی چکر میں تم نے رزاق کو بھلا دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں جب حالت جنگ میں نماز معاف نہیں ہے تو ذرا دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، بستروں میں آرام سے سونے والوں، چوراہوں میں بیٹھنے والوں اور دکانوں میں آرام سے تو ایک دوسرے سے باتیں کرنے والوں، گپے مارنے والوں، تمہارے لیے نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ یہ نماز نہ بزرگوں کے لیے معاف ہے، نہ یہ نماز مولویوں کے لیے معاف ہے، نہ یہ نماز یونیورسٹیوں میں پڑھنے والوں کے لیے معاف ہے، نہ یہ نماز کالجوں میں اور اسکولوں میں پڑھنے والی لڑکیوں کے لیے معاف ہے، یہ نماز کسی کے لیے معاف نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ پاگل ہے تو چلو الگ سی بات ہے، اس کی کھوپڑی دماغی کام نہیں کر رہا تو چلو نماز اس کے لیے معاف ہے، لیکن ایسے لوگوں کے لیے نماز معاف نہیں ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں، بیمار ہے آدمی پھر بھی نماز معاف ہے، کھڑا نہیں پڑھ پا رہا تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ پا رہا تو لیٹ کے پڑھو، لیکن نماز تب بھی معاف نہیں ہے۔ لیکن آج غور کیجئے میرے بھائیوں، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت میں، من اپنا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا، آج مسجدیں بنائی جاتی ہے لیکن نماز کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ کے دور میں نماز کی اہمیت کا اندازہ لگاؤ، ایک صحابی ہے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے ہیں، بہت دور سے آیا کرتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ کون؟ ایک صحابی ہے،
دور سے 2-4 کلومیٹر دور سے پیدل مسجد نبی نماز پڑھنے کے لیے ظہر میں بھی آ رہے ہیں، عصر میں بھی آ رہے ہیں، مغرب میں بھی آ رہے ہیں، عشاء میں بھی آ رہے ہیں، فجر میں بھی آ رہے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا یار یہ تو ہر ٹائم آتا ہے، اتنا دور سے پیدل پھر جاتا ہے، پھر آتا، پھر جاتا، پھر آتا ہے، اس کے لیے ہم لوگ سواری کا انتظام کر دیتے۔ چندہ وندہ اٹھایا، اس کو بلایا اور کہا کہ بڑے دور سے آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، آنے میں اور جانے میں آپ کو کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ اے میرے بھائی، ہم نے آپس میں مشورہ کیا ہے اور ہم آپ کے لیے ایک سواری کا انتظام کر دیتے ہیں تاکہ آپ سواری میں بیٹھ کر کے نماز پڑھنے کے لیے آیا کریں۔ اس صحابی نے جو جواب دیا تھا، کان کھول کر کے سنو لال بتانی کے مسلمانوں، جواب دیا تھا نہیں مجھے سواری نہیں چاہیے، میں اس وجہ سے میں نماز پڑھنے کے لیے پیدل لاتا ہوں کیونکہ میں نے محمد رسول اللہ کی زبان سے سنا تھا جو پیدل نماز پڑھنے کے لیے آئے ایک ایک قدم پہ اس کے ایک ایک گناہ مٹ جاتے ہیں اور ایک ایک ثواب اس کے نامہ اعمال میں بڑھ جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میں انتقال کروں تو میری نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے اور میرے گناہ ختم ہو جائیں۔ وہ پیدل لایا کرتا تھا، صرف گرمی میں نہیں، ٹھنڈی میں، برسات میں، ہر موسم میں۔ میرے بھائیوں تصور کرو، سوچو آج ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے، بغل میں ہے مسجد لیکن نماز کے لیے ہم نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ ابھی یہ پوری رات تقریر ہوگی، آپ اپنی ہی مسجد کا اندازہ لگا لیجئے گا، جا کر کے دیکھ لیجئے گا کتنے لوگ نماز پڑھیں گے۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، نماز اسلام نے اس طریقے سے اتنی زیادہ اہمیت نماز کی ہے، اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، ایک بندہ اور کافر میں، مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اگر نماز ہے تو مسلمان ہے اور نماز نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہے۔ نماز ہے تو اس کے پاس دین ہے، نماز نہیں ہے تو اس کے پاس دین نہیں ہے۔ لا صلاۃ لمن لا دین لا، جس کے پاس نماز نہیں ہے اس کے پاس دین ہی نہیں ہے۔ کتنا بڑا داڑھی ٹوپی کتا پاجامہ والا ہو اور اچھے اچھے نام رکھنے والا کیوں نہ ہو، اگر نماز نہیں ہے، نام عبد الرحمن رکھا، عبد الرحیم رکھا ہے، سلمہ رکھا، فاطمہ رکھا ہے، کلثوم رکھا ہے، رقیہ رکھا ہے، نام سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر نماز نہیں ہے تو پھر مسلمان نہیں ہے۔ ووٹر لسٹ میں، آدھار کارڈ میں تیرا تو یہاں پہ مسلمان درشایا جا رہا ہے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کے قسم جب اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا اور سجدے کا حکم دے گا، قرآن کہتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب اپنی پنڈلی کھول دے گا اور جب لوگوں کو سجدے کا حکم دے گا کہ سجدے میں چلے جاؤ، آؤ دنیا میں سجدہ کیا کرتے تھے یہاں بھی سجدہ کر لو، او میرے بندو سجدے میں گر پڑو، یہ اللہ کا جب آرڈر ہوگا فلا یستطیعون، یہ بے نمازی لوگ سجدہ نہیں کر پائیں گے جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے، کل قیامت کے دن یہ بھی سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ خاشیتاً ابصارہم ترہقہم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، کل قیامت کے دن ان بے نمازیوں کا چہرہ اتنا زیادہ مرجھا جائے گا، یہ ذلیل رسوا ہو جائیں گے، لوگ سجدے میں ہوں گے اور یہ لوگ ایسے کھڑے ہوں گے۔ ایسا کیوں ہوگا؟ قرآن کہتا ہے جب مؤذن دنیا میں پکارا کرتا تھا اور نماز کے لیے بلایا کرتا تھا، مولوی نماز کے اوپر تقریریں کرتا تھا، ان تقریروں کو یہ مذاق میں لے لیا کرتا تھا، یہ نماز کوئی چیز نہیں ہے، نماز پڑھتا نہیں تھا، ان کے پاس موبائل دیکھنے کا ٹائم تھا، ان کے پاس بازاروں میں گھومنے کا ٹائم تھا، ان کے پاس ایئر فون لگا کر کے گانا سننے کا ٹائم تھا، ان کے پاس گپے مارنے کا ٹائم تھا، ان کے پاس عشق بازی کرنے کا ٹائم تھا، ان کے پاس لڑکیوں سے باتیں کرنے کا ٹائم تھا، لیکن ان کے پاس نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں تھا۔ اسی وجہ سے جب نماز کے لیے پکارا جاتا تھا یہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا تھا۔ آج ان کو سجدہ کرنے کا آرڈر ہے، حکم ہے، آج یہ سجدہ نہیں کر پا رہا ہے، فلا یستطیعون، یہ سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ جب دنیا میں ٹھیک ٹھاک تھے تو نماز ہی نہیں پڑھتے تھے، یہاں کیسے نماز پڑھ پاؤ گے؟ اللہ کو چونا لگا سکتے ہو؟
اللہ کو چونا نہیں لگایا جا سکتا ہے، اللہ کے ساتھ تم گیم نہیں کھیل سکتی ہو۔ اللہ تعالیٰ بندے کے اس ریڑھ کے ہڈی کو اتنے زیادہ اس کے اندر اتنا مضبوط کر دے گا کہ جھکنا چاہے گا لیکن جھک نہیں پائے گا۔ خاشیت ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ دنیا میں جب صحیح سالم تھے تب تو اس نے نماز نہ پڑھی، تو یہاں پہ وہ نماز کیسے پڑھ پائیں گے؟ میرے بھائیوں، بے نمازیوں کا انجام ذرا دیکھو۔ ابھی تو میں نماز کی اہمیت کے اوپر میں بتا رہا تھا، اب ذرا دیکھو جو نماز نہیں پڑھتا ہے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بے نمازیوں کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، جب میں نے خواب میں دیکھا، یا یہ آپ نے فرمایا جب مجھے خواب میں دکھایا گیا، اور نبی کے خواب سچ ہوا کرتے ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، میں نے خواب میں دیکھا ایک آدمی کو پتھر سے مارا جا رہا ہے، کچلا جا رہا ہے، ان کے سروں کو مار کر کے ان کے سروں کو چکنا چور کیا جا رہا ہے۔ ایک فرشتہ ایک آدمی ہے اور ایک سامنے ایک آدمی کھڑا ہے، اس کے سر کے اوپر ایک دوسرا آدمی اتنا زور سے پتھر مارتا ہے، اتنا زور سے پتھر مارتا ہے کہ اس کا سر چکنا چور ہو جاتا ہے اور پتھر بہت دور تک چلا جاتا ہے۔ جب پتھر لانے جاتا ہے تب پھر یہ سر ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے۔ اب یہ سر لایا، پھر سے مارا، اور جیسی مارا پتھر دور تک چلا گیا اور یہ اس کا سر چکنا چور ہو گیا۔ حضرت محمد الرسول اللہ جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں، من ہؤلاء یا جبرائیل، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سزا جسے دی جا رہی ہے یہ کون لوگ ہیں ذرا بتائیے اے جبرائیل، جن کو بار بار جن کے سروں کو کچلا جا رہا ہے، جن کے سروں کو توڑا جا رہا ہے، چکنا چور کیا جا رہا ہے، جن کو بار بار تکلیفیں دی جا رہی ہے، اے جبرائیل بتائیے یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، لا ینام عن الصلاۃ المکتوبہ، ینام عن الصلاۃ المکتوبہ، یہ فرض نماز کے وقت سویا کرتا تھا، نماز میں یہ پہنچتا نہیں تھا، نماز کے وقت یہ بستروں میں بس سوتا رہتا تھا یا گپے مارتا رہتا تھا، فرض نماز نہیں پڑھتا تھا، بے نمازی ہے، ان بے نمازیوں کے سر کو کچلا جا رہا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے میرے بھائیوں، بخاری کے الفاظ ہے، ینام عن الصلاۃ المکتوبہ، یہ فرض نماز کے وقت سوتا رہتا تھا، اسی وقت اسی وجہ سے اس کو یہ سزا مل رہی، اسی وجہ سے اس کو یہ پنشمنٹ دی جا رہی ہے۔ غور کیجیے، آپ اپنے بچوں کو بے نمازی بناؤ، دنیا میں اپنے بچوں کو تم تکلیف نہیں دیکھنا چاہتے ہو، میرا بیٹا تکلیف میں نہ رہے، میری بیٹی تکلیف میں نہ رہے، میری بیوی ٹھیک ٹھاک رہے، میری بیوی کو کوئی تکلیف نہ ہو، لیکن میرے پیارے ساتھیوں کیا تمہیں دنیا کی تکلیف سے صرف تمہیں مطلب ہے اور آخرت کی تکلیف سے کوئی مطلب نہیں ہے؟ آخرت کی تکلیف اتنا خطرناک ہے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کی آگ کو تم برداشت کیسے کرو گے؟ اس آگ کو کیسے برداشت کرو گے جس آگ کو نار حامیہ کہا گیا، جس آگ کو لواحۃ للبشر کہا گیا، جس آگ کو نار تلظا کہا گیا، جس آگ کو کہا گیا دھڑکتی ہوئی آگ ہے، چمڑا ادھیڑ دینے والی آگ ہے، اس آگ سے مقابلہ کیسے کرو گے؟ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، اس آگ سے بچنے کی کوشش کرو۔ آج ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، کوئی مطلب ہی نہیں، اور نماز بھی پڑھ رہے تو نماز کی طرح نہیں پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کا طریقہ معلوم نہیں، مولویوں سے نماز کا فتویٰ نہیں پوچھیں گے، نماز کا مسئلہ نہیں پوچھے گا، دوسرا مسئلہ پوچھے گا، الگ الگ سوالات کیے جائیں گے، نماز کے تعلق سے سوال نہیں ہو، کیونکہ نماز تو پڑھنا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ نماز تو مولویوں کے لیے ہے، یہ نماز تو حاجیوں کے لیے، یہ نماز تو مدرسہ میں پڑھنے والا لڑکوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے ہے، یہ نماز ہم جیسے کالج میں پڑھنے والے لڑکوں کے لیے نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں اس نماز کی اس اہمیت کو جاننے کی کوشش کیجئے، جو نماز نہیں پڑھے گا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اندھا بنا کر کے اٹھائے گا۔ آج تیرے پاس دیکھنے کی شکتی ہے، آج تمہارے پاس دیکھنے کی جو شکتی ہے، پاور ہے، کل قیامت کے دن تمہیں اندھا بنایا جائے گا۔ جو بے نمازی مرد یا عورت ہے سنو، اے لال بتانے کی لڑکیوں، اے لال بتانے کے نوجوان میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے
وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے اور اللہ کے ذکر سے جو دور رہتا ہے، وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کل قیامت کے دن ہم اسے اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے، اندھا بنا کر کے اس کو اٹھائیں گے۔ ذرا غور کر سکتے ہیں میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن بے نمازیوں کو اندھا بنا کر کے اٹھایا جائے گا۔